بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری لائف یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک نوجوان تاجر نے بازار میں کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور دکان کے قریب ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان بھی کرائے پر لے لیا۔ اس تاجر کی شادی کو تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ اسے اپنا شہر چھوڑ کر کاروبار کے لیے دوسرے شہر میں آنا پڑا۔ تاجر دن بھر تو اپنے گاہکوں کے ساتھ کاروبار میں مصروف رہتا، لیکن رات کا تاریک وقت اس کے لیے صدیوں پر محیط ہو جاتا۔ گھر دور ہونے کی وجہ سے 2 مہینوں میں ایک بار ہی بیوی کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر وہ دکان کھولنے لگا تو ایک عجیب منظر سامنے تھا۔ ایک گورے بدن والی دوشیزہ جو میلے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کی دکان کے آگے لیٹی ہوئی تھی، مگر اوپر چادر اوڑھنے کی وجہ سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ وہ تاجر ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی شرابی ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر چادر کھینچی اور اس حسینہ کا چہرہ دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی جس کا حسن جان لیوا تھا۔ گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، تھکن اس کے چہرے پر نمایاں تھی اور افسردہ بھی معلوم ہوتی تھی۔ تاجر نے اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ معذرت کے بعد فوراً چلی گئی، لیکن شام کو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مکان کی طرف جانے لگا تو تاجر کی نظر اسی لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کا چہرہ اندھیرے میں روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا تو لڑکی نے تاجر کو مخاطب کر کے پوچھا، یہاں قریب کوئی بیت الخلاء ہے؟ تاجر نے کہا، اب رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب سبھی جگہ بند ہو چکی ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے گھر جا کر فارغ ہونا، یہاں تمہاری عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر میرا کوئی اپنا گھر ہوتا تو ضرور چلی جاتی، لیکن میرا کوئی گھر نہیں ہے اور میں بے سہارا ہوں۔ تاجر کچھ دیر خاموش رہا تو لڑکی نے کہا، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر چلی جاؤں گی۔ تاجر کی اس بازار اور محلے میں کافی عزت تھی، تو اس نے سوچا اگر کسی نے اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو محلے والے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اس لیے تاجر انکار کر کے تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ جب اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی شکل سے شریف انسان معلوم ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چل پڑی اور مکان دیکھ کر آدھی رات ہوتے ہی دروازے پر دستک دی۔ تاجر نے دروازہ کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، جلدی سے اس لڑکی کو اندر لے آیا۔ لڑکی بیت الخلاء سے فارغ ہوئی تو تاجر نے کہا، اب تم چلی جاؤ، اگر صبح ہو گئی تو کوئی تمہیں میرے گھر سے نکلتا دیکھ کر غلط خیال کرے گا۔ لڑکی نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس تاجر کے بستر پر لیٹ گئی۔ تاجر نے لڑکی سے کوئی بات نہ کی، حتیٰ کہ تاجر نے آگ جلائی اور اس لڑکی کے لیے چائے بنانے لگا۔ لڑکی اسی کمرے میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، مگر تاجر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے چائے کی پیالی میں بے ہوشی کی دوا ڈال دی اور جلدی سے لڑکی کی طرف آیا، لیکن لڑکی نے چائے پینے سے انکار کر دیا اور اپنی قمیض کے اندرونی حصے میں ہاتھ ڈال کر کسی چیز کو چھیڑنے لگی۔ لیکن تاجر نے یہ دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھا، لیکن اتنی دیر میں لڑکی نے اپنی قمیض سے ایک خنجر نکالا اور تاجر سے کہا، سچ سچ بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تاجر بہت شرمندہ ہوا اور بولا، جب میں نے تجھے دکان پر دیکھا تھا تو مجھے تم پر ترس آ گیا تھا۔ میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، مگر اب اس تنہائی میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری نیت بدل گئی۔ اس نے لڑکی سے معافی مانگی، لیکن لڑکی نے کہا، میری ایک شرط ہے، تم مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ تاجر نے کہا، میں شادی شدہ ہوں اور چند دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے، لیکن شرط ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لڑکی پر ترس کھا کر آخر تاجر شادی پر راضی ہو گیا۔ صبح ہوئی تو تاجر ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اگلی رات جب دکاندار اپنی دلہن کے پاس جانے لگا تب باہر دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ آدمی نے دیکھا کہ باہر کچھ مرد اور عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے،
آپ اتنے نیک دل انسان ہیں، ہم سب آپ کے بہت مشہور ہیں، ہم لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ آدمی نے جا کر لڑکی کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ملوں گی، کہ یہ میرے رشتہ دار نہیں دشمن ہے۔ جب میں بے سہارا ہو کر ان کے پاس گئی تھی تب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اب یہ دوبارہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنے گھر بلا کر کسی شخص کے ہاتھ بیچ دے اور آپ ان کے سامنے ہیلا کرے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیوی کو نہ کسی سے ملنے دوں گا اور نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور اگر یہ ایسا کرے گی تو میری طرف سے اس کو 3 طلاق ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ شریف تاجر باہر گیا اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری بیوی کسی سے ملے گی یا باہر قدم رکھے گی تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ رشتہ دار بغیر ملے ہی واپس چلے گئے۔ آدمی دوبارہ دلہن کے کمرے میں گیا، پھر دونوں ہم بستر ہوئے اور صبح ہوتے ہی تاجر بازار چلا گیا۔ آج تاجر شام ہونے سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ آیا، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور پورے محلے میں اسے تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ پھر ایک بڑھیا نے اسے بتایا کہ تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے چلی گئی۔ لڑکی نے جاتے وقت گھر سے ایک چیز بھی نہیں اٹھائی، کپڑے اور قیمتی اشیاء سب الماری میں پڑی تھی۔ لڑکی خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی واپس چلی گئی۔ اچانک آدمی کی نظر الماری کے اوپر پڑے خط پر پڑی۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح تھی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا، بات بات پر مجھ پر ستم کرتا تھا۔ ایک دن غصے کی حالت میں نے کہا مجھے طلاق دے دو تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے والدین یا بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس گئی تو انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ شام کے وقت میں آپ کی دکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آپ کو جانتی تھی کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں مل سکتا تھا جس کے ساتھ حلالہ کر سکتی، اس لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ شکریہ۔